بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم فرمائے اور ہم سب کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جو ہمارے لیے بہتر ہو اور ہمیں صابر اور شاکر بنائے، آمین ثم آمین۔ جس شخص کو پرکھنا ہو اس کے دوست دیکھو، کیونکہ دوستی ہمیشہ خام خیال لوگوں سے ہی ہوتی ہے۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بے شک اسی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں نے اپنا بھروسہ صرف اسی پر کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ سب سے خوبصورت وقت وہ ہے جو آپ کا اپنے رب کے ساتھ گزرتا ہے، وہ پھر چاہے نماز کی صورت میں ہو، قرآن کی صورت میں ہو یا ذکر کی صورت میں۔ جب مرد کو دین کا علم ہو تو وہ خاندان کی رہنمائی کرتا ہے، عورت دین سے بچوں کی تربیت کرتی ہے اور بچے دین سے والدین کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ سب کو دین کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ ایسے انسان کو اپنا ہم سفر بنائیں جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کی آخرت کی بھی فکر کرے۔ زندگی میں سبھی چیزیں کبھی نہیں ملتی، پیسے ہیں تو رشتے کم، رشتے ہیں تو پیسے کم، دونوں ہیں تو صحت کم، اور اگر تینوں ہیں تو پھر زندگی کم۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غصے میں کہی گئی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کہی باتوں کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ ایک خیر ایسا ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ نعمت ملنے پر شکر اور مصیبت کے وقت صبر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے خوش رہا کریں، کیونکہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی کسی کا خواب ہو، کسی کی خواہش ہو۔ اگر تمہیں کم عمری میں ہی بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ اس دنیا میں اداس ہونے کی کوئی چیز نہیں سوائے ان گناہوں کے جو ہمیں جنت سے محروم کر دیتے ہیں۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے، کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ ایسی سختی یا پریشانی جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے رجوع کرے اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق سے دور ہو جائے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے بڑی بڑی محبتیں جنم لیتی ہیں۔ لوگوں سے اکثر گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اس لیے زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ نگاہ کی طرح ہوتے ہیں کہ جو اگر ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی منزلیں مل جاتی ہیں۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر بھی رحمت ہو۔ کتابوں کو زمین پر مت گرنے دو، کیونکہ کتابیں انسان کو آسمان پر لے جاتی ہیں۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل اور دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل اگتے ہیں۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت اور مہربانی سے ان کی تمام پریشانیوں، مشکلات، مصیبتوں اور تنگی کو دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ حرص سے کچھ روزی نہیں بڑھ جاتی مگر آدمی کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ ہر برا وقت چند دنوں کا مہمان ہوتا ہے، دنیا میں غم اور خوشی کو دوام نہیں۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرنا،
کیونکہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اچھی بات، جس چیز کی خواہش رکھتے ہو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، یا اس چیز کی خواہش کرو جسے تم حاصل کر سکتے ہو، تم زندگی میں پرسکون رہو گے۔ آدمی کے مرنے کے بعد رونے سے اچھا ہے زندگی میں ہی خلوص سے رہا جائے۔ ماں زمین پر نازل کردہ اللہ تعالیٰ کا انمول خزانہ ہے۔ ماں آس بھی ہے، امید بھی ہے، ماں پیار کا جلتا ہوا دیپ بھی ہے۔ ماں دل کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کا نور ہے، دماغ کا سرور ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں کے بغیر گھر ایک قبرستان ہے۔ ماں کی آغوش انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ سنجیدہ بنو لیکن تلخ مزاج نہیں، بہادر بنو مگر جلد باز نہیں، حلیم بنو مگر غلامی کی حد تک نہ پہنچو۔ جب آپ بہت اداس ہوں تو تنہائی میں اللہ پاک سے لول گائیں، انشاءاللہ دلی تسکین حاصل ہوگی۔ جلد سے جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں، زبان بند، آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ لوگ بیماری کے ڈر سے غذا چھوڑ دیتے ہیں مگر عذاب کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ نفیس ترین اور مضبوط ترین انسان وہ ہوتے ہیں جو دنیا جہان کے درد کو اپنے سینوں میں سموئے رکھتے ہیں لیکن اپنے درد سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ اگر تم تنہا ہو اور وقت کے دل شکن لمحات تمہارے احساس کو پامال کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تم اس دنیا میں اکیلے آئے تھے، اکیلے ہی جاؤ گے۔ جب قدرت نے تمہیں اکیلا ہی تخلیق کیا تھا تو پھر تنہائی سے کیا گھبرانا؟ جب بھی دعا کرو تو دوسروں کو بھی یاد رکھو، ہو سکتا ہے کسی کے نصیب کی بہت سی خوشیاں آپ کے ایک حرف دعا کی منتظر ہوں۔ سنہری باتیں، کردار انسان کا وہ حسن ہے جسے زوال نہیں۔ ایک جھوٹ سے بہت سے جھوٹ جنم لیتے ہیں۔ دولت کی بجائے اطمینان ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ دوسروں کی مدد پر زندہ رہنا چھوڑ دو، اپنی مدد آپ کرو۔ زندگی میں دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے اس کا کہنا مانا سمجھو وہ دین اور دنیا دونوں سے گیا۔ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے کسی بیج میں کوئی درخت۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا کیونکہ یہ عبادت نہیں تجارت ہے، اور میں دوزخ کے خوف سے بھی عبادت نہیں کرتا کیونکہ یہ عبادت نہیں غلامی ہے۔ میں عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میرا اللہ عبادت کے لائق ہے۔ سنہری باتیں، دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے بچو، زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو گناہ سے بچو، اصلاح چاہتے ہو تو غلطی تسلیم کرو، خوشی چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو، اپنی شخصیت میں نکھار چاہتے ہو تو جھوٹ سے بچو۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، کم بولنا حکمت، کم سونا عبادت اور کم کھانا صحت ہے۔ خلیل جبران کا قول ہے، کوئی شخص رات کی ظلمتوں میں سے گزرے بغیر طلوع سحر کا نظارہ نہیں کر سکتا۔ لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی ہمارا تماشا بنا ہی دیتے ہیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا دل ہوتا ہے، اور اگر یہ صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ ایک دنیا بیٹیوں کے لیے ہونی چاہیے جہاں صرف اور صرف نرم دل لوگ ہوں۔ وفا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، بہت ہمت اور کھرا دل چاہیے ہوتا ہے، ورنہ کمزور تو بھٹک جاتے ہیں، بزدل سرے راہ ہی بھاگ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا ہے اس خالق کائنات سے کہ آپ کی ساری مشکلات اور پریشانیاں دور کرے۔ دعا ہے اس غفور الرحیم سے کہ آپ کو صحت اور تندرستی عطا کرے۔ دعا ہے اس خالق سے آپ کی عمر دراز کرے۔ دعا ہے اس پروردگار سے آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ آمین۔
آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ ہم انسان بہت ناشکرے ہیں، ہم ہمیشہ زیادہ کی امید کرتے ہیں، جبکہ اللہ پاک ہمیں ہماری ضرورت جتنا نوازتا ہے۔ سب سے قیمتی تحفہ جو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں وہ ہماری توجہ ہے۔ جب ذہن سازی ان لوگوں کو گلے لگاتی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں تو وہ پھولوں کی طرح کھلیں گے۔ اس دنیا میں آپ لوگوں کے لیے چاہے کتنا بھی کچھ کریں، پھر بھی لوگ ناراض رہیں گے۔ 100% آپ کسی کو بھی راضی نہیں کر سکتے، اس لیے دوسروں کی زندگی پر نہیں، اپنے کام پر دھیان دیں۔ زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سہنا ہی پڑتا ہے، یہی زندگی ہے۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رکھ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ دلوں کے رشتے جتنے مضبوط ہوتے ہیں اتنے ہی نازک بھی ہوتے ہیں، انہیں کبھی بڑی سے بڑی بات بھی ہلا نہیں سکتی اور کبھی چھوٹی سی ایک بات انہیں توڑ دیتی ہے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی میں اس قدر یقین اور سچائی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ معاف کروا دیتی ہے۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ جب کوئی اللہ کی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بھی افضل نعمت سے نوازتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ قربانی کا اگر مطلب کسی کو معلوم نہیں تو اپنی خواہشوں کی قبر پر پھول چڑھانا کوئی عورت سے سیکھے۔